اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے کہ جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور سارے پیغمبروں پر۔ ابواب البر یعنی نیکی کے بڑے بڑے جو ابواب ہیں، ان میں سے عقیدے کے بیان میں دو باتیں مکمل ہو گئیں، ایک ایمان باللہ اللہ پر ایمان اور ایک آخرت کے دن پر ایمان۔ تیسرا عقیدہ جس ایمان کا اللہ رب العزت نے مطالبہ کیا ہے وہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ فرشتے اللہ رب العزت کی نورانی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی عبادت کے لیے، تسبیح اور تقدیس کے لیے پیدا فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے تکوینی امور میں بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کے حوالے کی۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ فرشتے دو قسم کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے ہیں۔ ایک ملائے اعلیٰ کے فرشتے ہیں جو ہے نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور ایک ملائے اسفل کے فرشتے ہیں جو زمین پر رہتے ہیں، تکوینی امور انجام دیتے ہیں اور اولیاء تکوین کی امداد کرتے ہیں۔ یہ ملائے اسفل کے جو فرشتے ہیں، ان کی تخلیق اللہ رب العزت نے عناصر اربع کے بخار سے کی ہے، اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام بھی ملائے اسفل کے فرشتوں میں سے ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ بھی ملک ہے، اور ملک اسفل یعنی ملائے اسفل کے جو فرشتے ہیں ان سے ان کا تعلق ہے۔ ملائے اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ تو اتنی تعداد ہے کہ وہ لامحدود اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور خاص اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تسبیح میں، تقدیس میں، سجدوں میں، رکوع میں، اللہ کی بڑائی میں مصروف ہے۔ ان میں جو بڑے فرشتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام، جن کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے پاس وحی بھیجنا لگائی، حضرت میکائیل علیہ السلام جن کو مخلوقات کے رزق کی تکوین پر مقرر کیا، اسی طرح حضرت عزرائیل علیہ السلام جن کے ذمہ ارواح کا قبض ہے، اور اس طرح حضرت اسرافیل علیہ السلام جو قیامت برپا ہونے کے لیے سور پھونکیں گے اور پھر بعث کے وقت سور پھونکیں گے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں۔ اس کے علاوہ جنت کا داروغہ فرشتہ جسے رضوان کہا جاتا ہے، اسی طرح جہنم کا داروغہ بڑا فرشتہ ہے جسے مالک کہا جاتا ہے، اسی طرح جناب قبر میں انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں جسے منکر نکیر کہا جاتا ہے۔ تو یہ چند فرشتے تو ایسے ہیں جن کے اللہ تعالیٰ نے نام گنوائے ہیں، بتائے ہیں، اور ان کے ذمہ جو بڑے بڑے امور ہے تکوینی وہ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں۔ ملائے اسفل میں جو فرشتے ہوتے ہیں، یہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی جو مشکلات ہوتی ہے، تو یہ ملائے اسفل کے فرشتے جناب ان پر متوجہ ہوتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ملائے اعلیٰ کے فرشتوں سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو اپنی دعاؤں میں ساتھ شریک کر لیتے ہیں، اور ان فرشتوں کی دعائیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پھر ان کے حق میں سنتا ہے، اور اللہ دین کا کام کرنے والوں کے لیے نصرت اور امداد کے دروازے کھولتے ہیں۔ کبھی کبھار ان کو خارق عادت امور کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ جناب ان کی توجہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کے لیے خارق عادت امور وہ اللہ رب العزت پیدا کر دیتے ہیں، اور خارق عادت امور ان سے انجام پاتے ہیں۔ کبھی دریا پہ گھوڑے ڈال دیے، دریا نے راستہ بنا دیا، ٹھیک ہے، آگ میں جھونک دیے گئے، آگ جو ہے وہ سلامتی والی ہو گئی۔ تو یہ انبیاء کے لیے تو براہ راست معجزات تھے، اور جو اس وقت امتیوں میں اس طرح کی کرامات کا ظہور ہوتا ہے تو یہ ان میں خاص توجہ ملائے اسفل کے فرشتوں کی ہوتی ہے جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی توجہ سے ملائے اعلیٰ کے فرشتے متوجہ ہوتے ہیں، اور اس سے اللہ رب العزت کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ کئی روایات میں بتایا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ طالب علم کے لیے بتایا گیا فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ یہی ملائے اسفل کے فرشتے ہیں، اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک تکوینی نظام تخلیق دی ہے۔ آج کل جو جدید فلسفہ فکر ہے، اور اس کے تحت جو ہے وہ دین کو عقلی بنیادوں پر پیش کرنے کا جو نشہ لوگوں کو چڑھا ہوا ہے، اس میں فرشتوں کا انکار بھی شامل ہے۔ سیرت النبی پر
مختلف مستشرقین نے کتابیں لکھی۔ مستشرق اس کافر کو کہا جاتا ہے، عموماً یہ یہودی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے اسلام پہ تحقیق کی ہے۔ تو ولیم میور ایک مستشرق تھا، اس نے سیرت النبی پہ کتاب لکھی۔ منٹگمری وارٹ نے لکھی دی لائف آف محمد، بڑی اس کی مشہور کتاب تھی۔ وہ کتاب جب ہندوستان میں چھپ کر آئی تو اس کتاب میں ایک تو انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، فرشتے کا ان کو انکار کرنا پڑا کہ بھئی جبریل نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اوپر سے وحی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہوں۔ انہوں نے جناب فرشتے کا ایک تخیل پیش کیا اور کہا کہ فرشتہ کوئی حقیقی مخلوق نہیں ہے، یہ انسان کے تخیل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور انہوں نے یہ اس کی کیفیت بیان کی۔ فرشتے کو اس طرح انہوں نے ڈیفائن کیا کہ جناب فرشتہ انسان کو بعض اوقات اپنے قوم میں انقلاب برپا کرنا، قوم کی حالت سنوارنا، قوم کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنا، اس کی بڑی سخت فکر انسان پہ طاری ہوتی ہے۔ اور یہ اتنی طاری ہوتی ہے کہ انسان سائیکیٹرک دماغی مریض ہو جاتا ہے، اور یہ کام اس پر اتنے طاری ہوتا ہے کہ جناب وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہے، اور بعض اوقات اس کو آنکھوں کے سامنے ایک شکل نظر آتی ہے۔ تو معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے معاشرے کے سدھار کی اتنی فکر طاری تھی اور اتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم تھا کہ قریش مکہ اور جناب یہ مکہ کے کفار اور عرب کے کفار یہ شرک چھوڑ کر توحید کی طرف آ جائیں، اللہ کی بندگی کی طرف آ جائیں، ان پر یہ فکر اتنی طاری تھی کہ معاذ اللہ ان کی دماغی کیفیت اس سطح تک پہنچ گئی تھی کہ ان کو کان میں بنبناہٹ کی آواز آتی تھی، جیسے کوئی ان سے باتیں کر رہا ہے، اور کبھی کبھار ان کو جناب تخیل میں ایک شکل نظر آتی تھی۔ تو یہ کوئی وہی جو ہے یہ خارج سے نہیں آئی، یہ نبی کے داخل سے پھوٹتی ہے۔ یہ خود نبی کے اپنے تصورات اور خیالات ہوتے ہیں، اور بھی یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی باتیں کر رہا ہے معاذ اللہ۔ یہ تصور کس نے پیش کیا؟ منٹگمری وارٹ نے۔ تو جناب ہمارے ہاں جو جدید تعلیم یافتہ لوگ تھے اور ان کے جو سب سے بڑے جد امجد ہے سر سید احمد خان، سر سید احمد خان نے عزم کیا کہ میں ولیم میور کی دی لائف آف محمد جو لکھی ہوئی کتاب ہے اس میں جو اعتراضات اس نے اٹھائے ہیں میں ان کا جواب دوں گا۔ اور ہو سکتا ہے سر سید نے، بلکہ غالب گمان یہ ہے کہ سر سید نے جناب اخلاص سے ہی یہ عزم کیا کہ میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور اخلاص اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس جواب لکھنے کے لیے اور اس کو چھاپنے کے لیے جو اخراجات اسے کرنا پڑے اس کے لیے اس نے اپنی بیگم کا زیور بھی بیچا ہے، اپنے گھر سے بیگم کا زیور تک بیچا ہے، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ لیکن چونکہ سر سید روایتی علوم کے عالم نہیں تھے، قرآن پاک پر ان کو دسترس نہیں تھی، حدیث پر دسترس نہیں تھی، اور جو ہے شریعت کا فہم یا مزاج یہ اوریجنل ذرائع سے اسے نہیں ملا تھا۔ اس لیے کیا ہوا کہ سر سید احمد خان ان کا جواب تو کیا دیتے، خود ان کے بعض تصورات سے متاثر ہو گئے، اور ان میں سے ایک تصور یہ بھی ہے کہ سر سید احمد خان نے بھی یہ نظریہ اور عقیدہ اختیار کر لیا کہ قرآن پاک حضور کے داخل سے پھوٹا ہے، یہ خارج سے نہیں آیا۔ سمجھ میں آ گئی؟ کیوں کہ خارج سے ماننے کے لیے فرشتے کا وجود ماننا پڑتا ہے، اور فرشتے کا وجود وہ مانتے نہیں ہیں، فرشتے کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ تو جناب سر سید احمد آج کل جو آپ کا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے یہ کوئی سیرت المصطفیٰ نہیں پڑھتا کہ ادریس کاندیلوی صاحب کی سیرت المصطفیٰ یہ پڑھتے ہوں، وہ تو ان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ نہ جناب من یہ کوئی شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھتے ہیں یا سید سلیمان ندوی صاحب کی خطبات مدراس پڑھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو ایلیٹ کلاس ہمارا طبقہ ہے جو اسلام آباد میں بیٹھا ہے اور جو بیرون ممالک بیٹھا ہے، جو امریکہ میں بیٹھا ہے اور ہیں مسلمان ہیں پاکستانی، یہ لوگ جو سیرت پڑھتے ہیں تو یہ منٹگمری وارٹ کو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جو پڑھتے ہیں تو یہ ولیم میور کو پڑھتے ہیں۔ آپ کی یونیورسٹیوں میں یہ تو چھوڑیں، ہماری یونیورسٹیوں میں جو اسلامیات ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اس میں ہمارے سیرت کی کتابیں جو ہمارے بزرگوں نے لکھی ہیں ان کا تذکرہ ہونے کے بجائے جناب منٹگمری وارٹ کی سیرت کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے اور ولیم میور کی سیرت کا تذکرہ زیادہ ہوتا ہے۔
تو جناب ان کی لکھی ہوئی سیرت کو ہمارے یونیورسٹیوں میں زیادہ ایک یعنی ایتھنٹک سورسز، ایک جناب مستند ذرائع سیرت کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صحیح ہے جی۔ خود ہم جب یونیورسٹی میں ایم فل کر رہے تھے تو مجھ سے خود اساتذہ نے منٹگومری واٹ کے تصور وحی پر اور فلاں پر مقالے لکھوائے، ہم نے خود دیکھے، ان کو دیکھا، ان کو پڑھا، سمجھا کہ کیا کہتے ہیں۔ تو اب اگر انسان بزرگوں کی صحبت میں نہ ہو یا اس نے اپنے اوریجنل سورسز سے علم حاصل نہ کیا ہو، یہی ثانوی ترجمے والی کتابیں پڑھی ہوں، اردو ترجمے سے ایک کتاب پڑھ لی، دوسری کتاب پڑھ لی، تیسری کتاب پڑھ لی، تو یہ بندہ ان کے تصورات سے متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے ایک جدید ہمارا جو طبقہ ہے اس میں بڑی تعداد ایسی ہے کہ جو فرشتوں کے وجود کا انکار کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ فرشتوں کے وجود کا انکار یا جنات کے وجود کا انکار یہ قرآن کی آیات سے انکار ہے، ٹھیک ہے، اور یہ انسان کو ایمان سے خارج کر دیتی ہے، یہ کفر تک انسان کو لے جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے، چونکہ فرشتہ یہ تو راوی ہے، یہ تو وہ روایت لا رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس کے اوپر پورے دین اور شریعت کی بنیاد ہے، اگر اس راوی کو ہی درمیان سے ہٹا دیا جائے، سمجھ میں آ گئی، تو ہماری سند ہی منقطع ہو گئی۔ اس راوی کا ہی انکار کر دیا جائے اور اس کو ہی تسلیم نہ کیا جائے تو جو جناب دین آیا ہے اوپر سے اللہ کے ہاں سے، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اساسی عقائد کے اندر فرشتوں پر ایمان کا عقیدہ ذکر کیا ہے کہ دین اگر صحیح صورت میں ماننا ہے اس کے لیے فرشتے پر ایمان لانا ضروری ہوگا۔ کیوں؟ کہ دین کا پہلا راوی ہی فرشتہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور اللہ نے اس کی صفت بیان کی ہے کہ وہ قوی ہے، وہ امین ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اس کے اندر یہ طاقت تھی کہ اس نے لوح محفوظ سے اس چیز کو لیا، سنبھالا اور لا کے نبی کے سینے پر اتارا، اور وہ امین ہے کہ ایک شوشہ کے بقدر بھی اس نے اس کے اندر رد و بدل نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس جو پیغام ہدایت اپنا آخری بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پیغام ہدایت کے لیے جو ذریعہ اور واسطہ چنا وہ فرشتہ تھا، جو ہمارے نبی پر یہ چیز لے کر آیا، جو تمام انبیاء پر یہ چیز لے کر آیا۔ تو اس لیے فرشتے پر ایمان دین کی بنیاد اور اساس ہے، اور اس کا مطالبہ